السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں ہم نے سورہ 3 کے لغات بتلائے تھے اور اس کا ترجمہ بھی ما سبق میں ہو چکا تھا، اور اس مجلس میں انشاءاللہ ہم آئندہ کی چند صورتوں کا ترجمہ کرائیں گے، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد کی مجلس میں اس کے لغات کی طرف بھی اشارہ کریں گے۔ سردت انشاءاللہ ہم ترجمہ کیے دیتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بغور سن رہے ہوں گے اور لغات کو لکھنے کی کوشش بھی کر رہے ہوں گے۔ قرآن کریم کا ترجمہ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ ترجمے کو یاد کرنا چاہیے اور حتی المقدور بہترین ترجمہ زبان یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کی آیات ہم پڑھ دیتے ہیں اور اس کے مطابق ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ اس سورت سے متعلق انشاءاللہ ہم لغات کی مجلس میں بتائیں گے، اور سردست ہم صرف ترجمہ کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنے اس پروردگار کے نام کی مدد سے پڑھ، اپنے اس پروردگار کے نام کی مدد سے پڑھ جس نے پیدا کیا، یعنی انسان کو جس نے پیدا کیا۔ انسان کو خون بستہ سے پیدا کیا، یعنی پٹکی سے پیدا کیا، اور انسان اس سے پہلے پڑھتا نہیں تھا، کوئی چیز قابل ذکر چیز تھی نہیں انسان۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ انسان کو خون بستہ سے پیدا کیا، یعنی جمے ہوئے خون سے۔ پڑھ، اور تیرا پروردگار بڑا ہی سخی ہے، وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اور تیرا پروردگار بڑا ہی سخی ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھے بھی علم دے گا اور کائنات کو بھی علم اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں، جس نے پین سے پیدا کیا، علم الانسان ما لم يعلم خلق الانسان من علق، جس کو اللہ نے پیدا کیا خون کی پٹکی سے، اور پھر فرما رہے ہیں جس نے انسان کو خون کی پٹکی، جس نے انسان کو پین سے سکھایا، علم بالقلم، جس نے انسان کو پین سے قلم سے سکھایا۔ انسان کو سکھلایا وہ چیزیں جو اس نے نہیں جانا، یعنی سیکھنے سے پہلے انسان جن چیزوں کے متعلق علم نہیں رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں انسان کو قلم سے سکھائی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ، ہرگز نہیں، بے شک انسان سرکشی کرنے لگتا ہے، ہرگز نہیں، بے شک انسان سرکشی کرنے لگتا ہے۔ یعنی جب انسان دنیا میں کچھ کمال اور جمال رکھتا ہے، اپنے فن کے اندر حسن رکھتا ہے، تو تکبر میں مبتلا ہونے لگتا ہے۔ اس کی طرف فرمایا، بے شک انسان سرکشی کرنے لگتا ہے جب دیکھتا ہے کہ بے نیاز ہو گیا، اَرْرَآهُ اسْتَغْنَىٰ، کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ بے نیاز ہو گیا۔ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، یقیناً اس کے رب کی طرف لوٹنا ہے، یقیناً اس کے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ انسان دنیا میں متواضع ہو یا متکبر ہو، متواضع ہو
یا متکبر ہو، ہر دو شکل میں انسان کو اللہ کے پاس ہی لوٹنا ہے۔ قرآن کریم اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے، اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، کہ انسان بے شک تجھے تیرے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ کیا فرمایا؟ یقیناً اس کے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ، بھلا بتلا جو خاص بندے کو روکتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے روکنا۔ اور أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ، بھلا بتلاؤ جو خاص بندے کو روکتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے، یعنی کعبۃ اللہ کے پاس، اگر وہ ہدایت پر ہے۔ أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ، تمہارا کیا خیال ہے، ذرا بتلاؤ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہے، اگر وہ بندہ ہدایت پر ہے اور پرہیزگاری کا حکم دیتا ہے، وَأَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ، اور پرہیزگاری کا حکم دیتا ہے۔ أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، بھلا بتلاؤ اگر وہ بندہ اگر وہ سردار جھٹلاتا ہے اور منہ موڑتا ہے۔ أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، کذب کا فاعل سردار، اگر وہ سردار جھٹلاتا ہے اور منہ موڑتا ہے۔ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ، تو اس کی حرکت، اس کو خبر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر رہا ہے۔ یہاں پر دو تین باتیں آیت میں فرما رہے ہیں۔ نمبر ایک، اللہ کے خاص بندے کو اللہ کی عبادت سے روکنا، ایک یہ۔ دوسرے کہ اس بندے کا اس سردار کو بھلائی کی بات بتانا اور اللہ سے ڈرانا، یعنی اللہ سے ڈرانا اور اچھی بات بتلانا، یہی اس کو بھاری پڑ گیا۔ نمبر تین، اس سردار کا اللہ کی بات کو جھٹلانا اور اس کو قبول کرنے سے انکار کرنا۔ ان وجوہ کی موجودگی میں، ان وجوہات کی موجودگی میں کیا اس کی حرکت مناسب ہے؟ جو اس کی دل دوزی کرتا ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتا ہے اور آپ کی تکذیب کرتا ہے، کیا وہ نہیں جانتا؟ أَلَمْ يَعْلَمْ، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں؟ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں، یعنی وہ حرکت ایسی نہ کرے، بخدا اگر وہ باز نہ آیا، لَإِن لَمْ يَنْتَهِ، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم ضرور اس کی جھوٹی گنہگار چوٹی کے بال پکڑ کر، تو ہم ضرور اس کے چوٹی کے گنہگار بال پکڑ کر جہنم کی طرف گھسیٹیں گے۔ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، صفع مانے گھسیٹنا، اور ناصیہ پیشانی، ناصیۃ کاذبہ، جھوٹی پیشانی، یعنی پیشانی کے بال پکڑ کر ہم اس کو آپ کے جہنم کی طرف گھسیٹیں گے۔ اور وہ چاہے تو اپنی انجمن کو بلا لے۔ فَلْيَدْعُونَ، انجمن سے مراد اصحاب انجمن، یعنی اس کے ساتھی دار، چیلے، ساتھ دینے والے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَ، چاہے تو وہ اپنی انجمن کو، یعنی اپنے ہمسائے کو بلا لے مدد کے لیے۔ ہم بھی ابھی جہنم کے سپاہیوں کو بلاتے ہیں۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ، زبانیہ جہنم کے آپ کے سپاہی۔ ہرگز نہیں، کلا، ہرگز نہیں، یعنی آپ اس کی حرکت کا خیال نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، آپ اس کی بات نہ مانیں اور سجدہ کریں۔ سجدہ کریں سے مراد ہے کہ نماز پڑھیں، یعنی نماز میں آپ کو جو پریشان کر رہا ہے، آپ اس کی حرکت سے دلگیر نہ ہوں اور آپ اپنا کام کرتے رہیے، نماز پڑھتے رہیے اور اللہ کی نزدیکی حاصل کریں۔ نماز کے ذریعے انسان اللہ کا قرب اور اس کی نزدیکی حاصل کر لے سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ، سب سے اہم ترین ذریعہ نماز ہے۔ اس لیے نماز، انسان کو نماز کی
ہر اعتبار سے پابندی کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر آ رہا ہے سورہ قدر۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین سانچے میں ڈالا ہے، ما قبل سے ربط، انسان کو اللہ نے بہترین سانچے میں ڈالا ہے، اور اس میں پھر خیر و شر کی صلاحیتیں بھی رکھی ہیں انسان میں۔ اب اگر خود کو اپنے لیول کو دوسروں سے اوپر اٹھاتا ہے اور اپنے اندر کمال علمی اور کمال عملی پیدا کرتا ہے، تو کمال علمی کا بیان سورہ علق میں آ گیا۔ اب یہاں پر اس صورت میں کمال عملی کا بیان ہے۔ کمال عملی یعنی اللہ کی عبادت سے حاصل ہوتی ہے، کمال عملی اللہ کی عبادت سے حاصل ہوتی ہے۔ اور اس امت کی عمریں کم ہے، اوسط 60 سال ہے، اور گزشتہ امتوں کی عمریں 1000 سال سے زائد تھی۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی، پھر قوم کی ہلاکت کے بعد 150 سال زندہ رہے۔ بس امت عبادت میں گزشتہ لوگوں کا مقابلہ کیسے کریں گی؟ تو جواب، اللہ نے اس امت کو عبادت کے لیے خاص مواقع عنایت فرمائے۔ اللہ نے اس امت کو عمر کے اعتبار سے عبادت کے خاص مواقع عنایت فرمائے، جیسے جمعے کا دن، شب برات کا دن، اور سب سے اہم ترین شب قدر عنایت فرمائی۔ یہ رات 83 سال سے بہتر ہے، یہ رات 83 سال سے بہتر ہے۔ اگر امت اس رات کو وصول کرے عبادت کے اعتبار سے تو گزشتہ امتوں سے آگے بڑھ جائے گی، اور یہ رات رمضان میں آتی ہے، اور خاص طور پر اس کے آخری عشرے میں۔ اور اس رات کو اہمیت نزول قرآن کی وجہ سے حاصل ہوئی، اس رات کو اہمیت نزول قرآن کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ بس قرآن کریم کا مقام و مرتبہ بھی سامنے آ گیا، اور انسان کو قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی بھی کرنی چاہیے۔ اگر کسی انسان کو عظمت اور شرف اور بزرگی چاہیے ہوتی ہے اور اس کا وہ خواہاں ہوتا ہے، تو اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں قرآن کریم کی تلاوت کی عادت ڈالے، حرز جان بنائیں، پابندی کرے۔ تو جتنا قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی انسان کرے گا، اسی قدر اللہ تعالیٰ اس کو نوازشوں سے نوازیں گے، بلندی مقام عطا کریں گے، شہرتیں اور نیک نامی اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے۔ شرط ہے کہ انسان اپنے آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کا پابند بنائے اور عادی بنائے۔ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ دیکھ لیجیے، اور اس کے متعلق اور بہت سی چیزیں ہیں جو آپ احادیث میں پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، اور ہم لغات کے موقع پر آپ کی توجہ اس کی طرف مبذول کرائیں گے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے قرآن اہم رات میں اتارا، بے شک ہم نے قرآن اہم رات میں اتارا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور آپ جانتے ہیں، یہ سوالیہ انداز ہے، یعنی کیا آپ جانتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اہم رات کیا ہے، وہ محتم بالشان رات کیا ہے۔ اور اس کے بعد فرما رہے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اہم رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اہم رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح بإذن الہی اترتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے اور روح بإذن الہی اترتے ہیں، ہر چیز کی سلامتی لے کر، ہر چیز کی سلامتی لے کر۔ وہ رات طلوع فجر تک رہتی ہے، وہ رات طلوع فجر تک رہتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ کے سورہ بینہ آتی ہے۔ سورہ 3 سے یہ بیان شروع ہوتا ہے کہ جو لوگ خود کو اپنی فطری مستوی سے بلند کرنا چاہتے ہیں، یعنی فطری صلاحیت سے بلند کرنا چاہتے ہیں، وہ کمال علمی اور کمال عملی پیدا کرے، جیسے ہم نے گزشتہ صورت میں کہا۔ کمال علمی کا بیان سورہ علق میں ہے، اور کمال عملی کا بیان سورہ قدر میں۔ اب اس صورت میں یہ بیان کرتے ہیں کہ کمال علمی قرآن کریم سے حاصل ہوگی،
کمال علمی قرآن کریم سے حاصل ہوں گی، کیونکہ اس میں قیمتی مضامین ہے جس کو عظیم ترین رسول لے کر آئے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سورت کا مضامین 3 شکل میں پیش کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، شروع میں سوال کا جواب ہے کہ سب سے بڑے رسول آخر میں کیوں آئے؟ سب سے بڑے رسول آخر میں کیوں آئے؟ سلسلے نبوت کے شروع میں یا درمیان میں کیوں نہیں آئے؟ سلسلے نبوت کے شروع میں یا درمیان میں کیوں نہیں آئے؟ تو جواب یہ ہے کہ اب تک چاند تاروں سے کام چل رہا تھا۔ یہ جواب حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ دے رہے ہیں اپنی کتاب ہدایت القرآن میں۔ کیا فرما رہے ہیں کہ اب تک چاند تاروں سے کام چل رہا تھا، گمراہی گہری نہیں ہوئی تھی، اور پوری دنیا میں کام پہنچانے کی صورت بھی نہیں تھی، اس لیے دوسرے انبیاء مبعوث کیے گئے، اور اب پوری دنیا میں عرب و عجم میں گمراہی گہری ہو گئی ہے۔ جب تک آفتاب نبوت طلوع نہ ہو تاریکی چھٹنے والی نہیں ہے، اس لیے اب سب سے بڑے رسول مبعوث کیے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ دوسرے جو وجوہات ہے ہم انشاءاللہ دوسری مجلس میں آپ کو بتائے جا رہے ہیں۔ اس مجلس کے لیے اتنے ہی پر اکتفا کیجئے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔